السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، عشرہ ذی الحجہ کے مناسبت سے منعقد کیے گئے اس خصوصی درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، دنیا کے افضل ترین دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور اس کا پہلا دن آج ہم سے رخصت ہوا۔ جو باقی ہیں وہ بھی بڑے عظیم ہیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ رب سبحانہ و تعالی کے ذکر اور اس کے اذکار میں ہمیں اور آپ کو ملوث اور اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے، اور دنیا کے دیگر امور سے اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جن کو چاہتا ہے محترم بناتا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جس دن کو، جس جگہ کو، جس گھڑی کو وہ چاہتا ہے عظمت اور مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہم سب کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ عظیم دن ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے، لہذا ان کو غنیمت جانیے اور کثرت سے عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان ایام کے فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک بات جس کا ذکر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان ایام کو اس قدر فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ یہ وہ ایام ہیں جس میں حجاج کرام حج کی تیاری میں ہوتے ہیں، کثرت سے روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، تلبیہ لوگ کثرت سے پکارتے ہیں، کلمہ توحید کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا گن گاتے ہیں لوگ۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس دن کو اس قدر عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حاجی حج کے لیے نکلتا ہے اب بلند آواز سے تلبیہ پکارتا ہے، وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ما من شجر ولا حجر ولا مدر، کوئی بھی درخت، کوئی بھی پتھر، کوئی بھی مٹی کا ڈھیلا ایسا نہیں ہے جو حاجی کے اس تلبیے کو سنتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ کائنات محو ہو جاتی ہے توحید کے صدا کو بلند کرنے میں۔ اللہ کی اب کبریائی اور اس کی عظمت کا بول بالا ہوتا ہے۔ عبادتوں کی حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ نماز جیسی آپ عبادت اٹھا کر دیکھ لیں، 2 رکعت کی نماز اگر آدمی کوئی پڑھتا ہے تو تقریباً 11 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو چھوڑ کر کے پورے نماز میں صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا ایک نمازی لگاتا ہے۔ 4 رکعت کی اگر نماز پڑھا تو 22 مرتبہ کہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے بیان کرنے کے دن ہے، ذکر کے دن ہے۔ اس میں اپنے آپ کو کثرت سے ذکر و اذکار میں لگانا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کے ان ایام میں جہاں لوگوں کے پاس مادہ پرستیت کا غلبہ ہے اور لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، اب بتائیے نا، بخاری کی وہ روایت ہے، ہم اپنے موضوع پر لوٹ رہے ہیں لیکن تمہیدی طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ایک خاتون کے پاس ایک غلام آیا جو بڑھئی تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے پاس کسی کو بھیجا اور کہا کہ کہو کہ ایک ہمارے لیے ممبر تیار کر دیں۔ جب ممبر بنا دیا گیا، لا کر کے مسجد میں نصب کر دیا گیا، تو لکڑی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا کے کنارے کروا دیا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، عین خطبے کے وقت وہ لکڑی سے بچے کی سسکنے کی اور رونے کی آواز آنے لگی۔ آپ خطبہ کو درمیان میں روک کر کے اتر گئے اور جا کر کے اس لکڑی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو دیر تک ٹھپکی دیتے رہے، چپ کراتے رہے، جیسے کوئی آدمی کسی بچے کو چپ کراتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور اس میں سے ویسے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس طرح سے بچہ اٹک اٹک کے اس کی سانسیں رک رہی ہوتی ہیں، اس طرح سے وہ رو رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رونے لگا اس وجہ سے، یہ لکڑی اس وجہ سے رو رہی ہے کہ یہ ذکر سنا کرتی تھی اور ذکر سے اس کو دور کر دیا گیا۔ یعنی آج انسان کا دل اس لکڑی کے دل سے بھی زیادہ کٹھن اور پتھر ہو چکا ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسے ان دنوں کے اندر بھی اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہے تو اس کے بعد پھر کیا عذر اس کے پاس بچتا ہے؟ کوئی عذر نہیں بچتا۔ لہذا ان موقعوں کو ہمیں غنیمت جاننی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف اور مشغول رکھنا چاہیے۔ تکبیر مطلق کے ایام چل رہے ہیں، راہ چلتے گزرتے، دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تجارت میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، آپ کچن میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، تکبیر کے کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات کو بار بار دہراتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے اندر بھی عزت اور غلبہ نصیب فرمائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں بھی جنت الفردوس کا مستحق بنائے گا۔ اب آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ جو سب مناسبتیں چل رہی ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اگر نہ چھیڑا جائے تو یہ معاملہ ادھورا ہے، یہ ساری چیزیں ادھوری ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حاجیوں کا وہاں جانا اور حضرت ابراہیم کا آواز لگانا اور پکارنا،
یہ ساری چیزیں اس سے وابستہ ہیں، حضرت ابراہیم سے. اور کیوں نہ ہو، وہ امام الموحدین ہیں، اور ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو اس کے بعد جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے تھے. توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل میں اور آپ کے خاندان میں نازل کی گئی کتابیں ہیں. کتنی عظمت ہے اس نبی کی، اس کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے جانب وحی کی. کس بات کی وحی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کیجیے، توحید کی پیروی کیجیے، اس توحید کی پیروی کیجیے جس کو لے کر کے حضرت ابراہیم آئے تھے اور جس کی دعوت آپ نے اپنے قوم والوں کو دی تھی، اور جس طرح سے وہ یکسو ہو کر کے شرک اور اہل شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرتے تھے، کہ آپ بھی اسی طرح سے عبادت کیا کیجیے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت ابراہیم تنہا ہو کر کے، اکیلے ہو کر کے بھی ایک امت تھے، یعنی اکیلے انہوں نے اس کام کو انجام دیا جو ایک بڑا گروہ انجام نہیں دے سکتا. لوگوں کی ایک بڑی جماعت اس کام کو انجام نہیں دے سکتی جس کام کو تنہا اور اکیلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا ہے. اور یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ان کی زندگی اسپیشل ہے، اس پہ غور کرنی چاہیے. ہر لمحہ ان کی زندگی کا سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں ہم جو درود پڑھتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم کے اوپر بھی کا ذکر آتا ہے اور حضرت ابراہیم کا بھی نام لیا جاتا ہے. اللہم، بلکہ اس درود کو درود ابراہیمی نام ہی ہے اس کا. کما صلیت علی ابراہیم، جیسے اللہ تیری رحمت ہوئی حضرت ابراہیم پر، ویسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی رحمت کا نزول فرما. اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی اور خاص طور پہ ان کی دعائیں کس طرح سے تھی. قرآن مجید نے جا بجا ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کو کہا تھا کہ اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے. هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا بنا دے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. غور کیجئے، آپ امن کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا کب ہوئی ہے اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے تب یہ دعا کی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب بیوی بال بچے کو وہاں چھوڑ کر کے جا رہے تھے، حضرت ہاجرہ جن کو کہتے ہیں ان کا اصل نام ہاجر ہے، صحیح بخاری میں یہی نام وارد ہے. ہاجر کو اور حضرت اسماعیل کو جب وہاں چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو اس وقت یہ دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے. کیونکہ اگر امن نہیں ہو، چین نہیں ہو، سکون نہیں ہو تو آدمی اپنی زندگی نہیں جی سکتا. لاکھ کسی کے پاس پیسہ ہو، دنیا کی سہولتیں اس کو میسر ہوں، لیکن اگر امن نہیں ہو، چین و سکون نہیں ہو تو زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز کیا طلب کی؟ کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے. اور امن کے لیے ضروری ہے، یہ جان لیجئے گا، کہ ایک الہ واحد کی عبادت کی جائے، توحید کو خالص کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، روئے زمین پہ شرک و بدعت کے سارے مظاہر سے دستبردار ہوا جائے، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادتوں سے برات کا اظہار کیا جائے، تب جا کر کے روئے زمین کے اوپر امن قائم ہوگا، سکون قائم ہوگا، تب جا کر کے انسانیت درد سے اور ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے نجات پائے گی اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے. اسی کو اللہ نے سورہ نور کے اندر بیان کیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تم سے، اہل ایمان سے اور ان لوگوں سے جو عمل صالح کرتے ہیں، یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کے اوپر خلیفہ بنائے گا، ان کے دین کو اللہ رب العالمین تمکنت اور غلبہ نصیب فرمائے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے یعبدوننی، تم سب مل کر کے میری عبادت کرو، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ کہ تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں، خواہشات نفسانی کے معبود، عقل کے معبود جن کی پرستش کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے چوکھٹوں کے اوپر اپنے زبین نیاز کو خم کرتے ہو، استغاثہ اور فریاد کے لیے تم نے اپنے اپنے معبود خود سے طے کر رکھے ہیں، خود ساختہ معبود، ان تمام سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ جب تک شرک سے بچا نہ جائے تب تک روئے زمین کے اوپر امن نہیں آ سکتا ہے، اسی لیے کہا کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور امن کے لیے جو چیز ضروری ہے توحید، مجھ کو اور میرے بال بچوں کو توحید کے اوپر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، اس لیے کہ توفیق اے اللہ صرف تو ہی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، من یأمن بالبلاء بعد ابراہیم، یہ دعا حضرت ابراہیم امام الموحدین کی ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے تعلق سے شرک کا خوف کھا رہے ہیں، تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ ہم لوگ کیوں اس قدر مامون ہیں؟ کبھی کسی نے دعا کی ہے اپنے بال بچوں کے خاطر کہ اے اللہ مجھ کو توحید کے اوپر قائم رکھ اور میرے بال بچوں کو توحید کے اوپر قائم رکھ؟ کسی نے لکھا ہے کہ انسان یا تو اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر اس کو عمر مل جائے تو اپنے پوتے کو دیکھتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا دیکھے گا وہ؟ پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن آنے والے ہزاروں سال کے بعد اس کی نسل میں جو اس کے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں وہ ان کو تحفہ دے سکتا ہے بغیر ان کو دیکھے ہوئے، وہ تحفہ دعا ہے، اور یہ دعا جو اس وقت کی جاتی ہے، یہ دعا ان کے آڑے ہاتھ میں بہت کام، آڑے وقت میں بہت کام آتی ہے، اور یہ دعا کا سایہ خاندان کے اوپر بنا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کب دعا مانگی تھی؟ 2500 سال پہلے یہ دعا ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ کی شکل میں ان کی اس دعا کو قبول فرمایا 2500 سال کے بعد۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کس کی دعا تھی؟ حضرت ابراہیم کی دعا تھی۔ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں وبعث فیہم، اے اللہ ضرورت ہے ان کو کہ اگر یہ بھٹک جائیں تو ایک رسول انہی میں سے بھیجنا، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے اوپر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، ان کو پاک و صاف کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو دے، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک تو غالب ہے اور تو حکمت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا ثمرہ ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ کو مبعوث فرمایا اور مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ لہذا ہر باپ کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے کہ صرف وہ دنیا، اپنے بچوں کی دنیا کی فکر نہ کرے بلکہ ان کی آخرت کی فکر کرے، اور کہے کہ اللہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے۔ کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، شرک سے اللہ رب العالمین محفوظ کر دے۔ اور آگے کیوں کہا، کیا کہا دیکھیے، ربنا انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ رب العالمین ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کیا بت گمراہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہ یہاں پہ سبب ہے، یعنی بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے، پیروی کرے، میری بات مانے، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور اے اللہ جو نافرمانی کرے، میری بات نہ مانے، فإنک غفور رحیم، تو تیرا بندہ ہے، تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے، تو جیسا اس کے ساتھ چاہتا ہے ویسا معاملہ کر لے۔ فإنک غفور رحیم۔ دیکھیے دعا،
کے بعد کہا ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، اپنے اولاد میں سے بعض کو، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق ہے اور ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا تھا وہاں حرم کے میدان میں، بے آب و گیاہ میدان میں، وادی غیر ذی زرع میں، جو کھیتی باڑی کے لائق نہیں تھی۔ کہا انی اسکنت من ذریتی، دعا پہ غور کیجئے گا، اے اللہ میں اپنی ذریت میں سے بعض کو، اپنے بال بچوں میں سے بعض کو، سب کو نہیں، دو تھے تو ایک کو، اس جگہ پر بسا رہا ہوں، انی اسکنت من ذریتی بوادن، کیسی جگہ ہے؟ ایسی وادی جو غیر ذی زرع ہے، کھیتی باڑی کے لائق نہیں ہے، لیکن اے اللہ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے سامنے ہے۔ اور کیوں بسا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ نماز کی بڑی اہمیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اور یہی دعا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں بھی تھی۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور پاک باز بننے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے وہ کیا تھے؟ بڑے چنندہ لوگوں میں سے تھے۔ نماز کی بڑی اہمیت حضرت ابراہیم کی زندگی میں رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں کئی تکلیفیں جھیلی ہیں، مصیبتوں سے ہمیشہ، آزمائش اور ابتلا سے ان کا سامنا رہا ہے۔ کئی مرتبہ ہجرت کیا، بابل میں تھے عراق میں، وہاں سے نکل کر کے مصر آئے، مصر سے نکل کر کے شام گئے، شام سے نکل کر کے مکہ آئے۔ یہ زندگی ان کی ہوتی تھی اس طرح سے۔ صحابہ کرام کی زندگی بھی مماثلت رکھتی ہے۔ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حبشہ کی طرف بھیجا، پھر حبشہ سے پلٹ کر کے آئے، مدینے کی طرف ہجرت کیے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، یہی حال ان کا تھا۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے مصر کے راستے سے اپنی بیوی سارہ کو لے کر کے، بڑی خوبصورت تھی حضرت سارہ۔ وہاں کا ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور وہ خواتین کو غصب کرتا تھا، پکڑ کر کے چھین کر کے لے جاتا تھا، لے کر کے چلا گیا۔ اب کیا کر سکتے؟ کوئی حیلہ نہیں ہے، کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ بادشاہ کے سپاہیوں سے مقابلہ کریں۔ بیوی الگ کر دی گئی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا حالت ہوگی، کیا معاملہ، کیا پریشانی کی گھڑی تھی وہ۔ اب غور کیجئے، حضرت ابراہیم بھی نماز میں ہو گئے اور حضرت سارہ نے بھی نماز ادا کی، اور اس کے بعد کا معاملہ آپ سب کو پتا ہے۔ جیسے وہ بادشاہ بڑھا آگے برائی کے ارادے سے، تو زمین نیچے سے تھر تھر کانپنے لگی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ اس نے کوشش کی، اور تینوں مرتبہ وہی معاملہ ہوا۔ تو اپنے سپاہیوں کو بلا کر کے ڈانٹا کہ کس جنات کو لے کر کے چلے آئے ہو، بھوتنی کو لے آئے ہو کہ ہم قریب جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ تھا ان کا، اور نماز کی برکت تھی۔ اور جب وہ دیکھا کہ نہیں اب کوئی چارہ گر نہیں ہے، ڈر گیا وہ، تو اپنے گھر کی ایک لونڈی لے کر کے ان کو انعام میں اور تحفے میں دے کر کے عزت کے ساتھ وہاں سے روانہ کر دیا۔ یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی رہا۔ کان اذا حزبہ امر، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بڑا معاملہ پیش آتا، گھبرا دینے والا معاملہ پیش آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جلدی کرتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد کرتے تھے۔ اب ہم تو فرض نمازوں سے غافل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو، اے ایمان لانے والو، اللہ رب العالمین سے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یہاں بے آب و گیاہ میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور شیرخوار دودھ پینے والے بچے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں
دودھ بچہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہا ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، اس لیے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا دعا کی گہرائی کے اوپر غور کیجئے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ کا اللہ تعالیٰ رحم کرے حضرت ابراہیم کے اوپر کہ یہ نہیں کہا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ. اگر أَفْئِدَةَ النَّاسِ کہتے تو دنیا میں ہر آدمی کو ایک مرتبہ خانہ کعبہ جانا ہوتا، بغیر گئے چارہ نہیں تھا، جانا ہی پڑتا اس کو. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ کہا، اور من کہہ کر کے دنیا کے مختلف لوگوں سے مسلمانوں کو خاص کر دیا، اور من کہہ کر کے مسلمانوں میں بھی صاحب استطاعت لوگوں کو خاص کر دیا. اب ذرا سوچئے تو جو اگر سارے لوگوں کو وہاں جانا ہوتا تو کیا حالت ہوتی مکے کی، اور کیا حالت ہوتی اس وقت حاجیوں کی، اور کیسے لوگ عرفات میں جمع ہوتے اور کیسے منی میں اور مزدلفہ میں کس طرح سے قیام کرتے لوگ. دعا دیکھیے کیسی دعا کر رہے ہیں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. آج کون آدمی ہے جی کہ خانہ کعبہ جانے کے لیے اس کا دل اچھلتا نہیں ہے؟ جو دیکھ چکا ہے وہ بار بار دیکھنے کی تمنا اپنے دل میں رکھتا ہے. اور ہر مسلمان اگر وہ مسلمان ہے واقعی معنی میں تو اس کا دل مچلتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ مکہ جائیں. اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک مرتبہ مکہ کی دیدار کروا دے، اپنے گھر کا طواف نصیب فرما دے، اللہ وہاں کی سعادتوں سے نواز دے، اللہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے دے. تہوی علیہم، اس کے جانب کھینچے کھینچے چلے آئیں. اللہ اکبر. اللہ نے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کیجئے لوگوں میں، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. لوگ پاؤں پیدل چلتے ہوئے اور اونٹنیوں کو چلا چلا کے دبلا پتلا کر کے لوگ آئیں گے مکہ، لیکن آئیں گے، ان کو آنا پڑے گا، ان کو پہنچنا پڑے گا. اور آج دیکھیے پوری دنیا سے حاجی جا کر کے مکہ میں کوشاں چلے جا رہے ہیں اور کھینچے چلے جا رہے ہیں، دل لوگوں کے اڑے چلے جا رہے ہیں خانہ کعبہ پہنچنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینے کے لیے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی کتاب میں پڑھنے پڑھانے والی بات نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے. شوق دیکھیے، کوئی آدمی غریب ہوتا ہے تو ایک ایک روپیہ جوڑتا ہے، اپنا ایک ایک روپیہ جوڑتا ہے تاکہ پیسہ اگر اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے تو ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے، ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ ہم تشریف لے جائیں گے اور ہم جائیں گے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اور اس کے بعد کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ انہیں پھلوں کی روزی عطا کر. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اب یہاں غور کیجئے، ایک ایسی بستی ہے یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں جس کو وادی غیر ذی زرع کر رہے ہیں، نہ کھیتی ہے نہ پانی ہے، سامنے کوئی پرندہ تک نہیں منڈلاتا ہے اوپر میں، یہ حالت ہے. لیکن اے اللہ یہاں کے بسنے والے لوگوں کو روزی چاہیے تو پھلوں کی روزی چاہیے. کتنا یقین تھا دیکھیے اللہ کے اوپر، کتنا یقین تھا. آج ہم لوگوں کے دل میں یہ یقین مفقود ہے. ہم لوگ اگر کوئی ہوتے تو کہتے کہ یہاں گھاس نہیں نکلتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیب چاہیے ان کو اور سنترا چاہیے اور انگور چاہیے اور دوسری چیزیں چاہیے، فروٹ اور چاہیے. اس کے لیے تو کلائمیٹ چاہیے، اس کے لیے زمین چاہیے، اس کے لیے معاملات چاہیے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. کہا وَيُجْبَ عَلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ. پوری دنیا میں پھلوں کی کھیتی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا پھل ہوتا ہے اس کو اٹھا کر کے مکہ میں پہنچا دیتا ہے. گلی گلی میں آپ جا کر کے دیکھیے، جس طرح کا پھل، جیسا پھل چاہیے آپ کو، وہ اعلیٰ کوالٹی کا پھل وہاں دستیاب ہے. حضرت ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ہے وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی عطا کر تاکہ یہ شکریہ ادا کریں، تیرے شکر گزار بندے بنے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ سبب سامنے نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہمارے آپ کے لیے بہت مشکل ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے
کہ ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے. ہم مانگ کے تو دیکھیں، طلب تو کریں اللہ رب العالمین سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمائے. آنکھوں دیکھا معاملہ ہے، آپ اس کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. پوری زندگی دعاؤں سے عبارت ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. کس طرح سے انہوں نے دعائیں کی ہیں اور کس طرح سے مناجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، یہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو جاننا چاہیے. لہذا چونکہ ایک درس میں یہ چیز مکمل نہیں کی جا سکتی ہے، تو انشاءاللہ اسی موضوع کو پھر ہم آئندہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. وقت چونکہ مکمل ہوا، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.